خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ منجد عالم فخر موجودات یسوع المسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں تمام سننے والے برادر اینڈ سسٹر کو میری طرف سے اسلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم آگاہی ٹی وی چینل کے ذریعے اور خدا کے خادم بندہ جناب ریورنڈ مورس گوری کے لیے جن کی کاوش ہے ان کی ٹیم کی کہ خدا کا پاک کلام یسوع مسیح کی منہ کی باتیں، خوشخبری، آگاہی، مینی ویئرنس دینا، کسی کے ہوشیار کرنا، بیدار کرنا، آنے والے وقت کے بارے میں بتانا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ان کی یہ چھوٹی سی کاوش اس جدید دور کے اندر سوشل میڈیا اور دیگر ایسے سسٹم کے ذریعے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو شروع کیا تاکہ خدا ان کا مقدس کلام تمام دنیا میں اور تمام ان لوگوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس ٹی وی چینل کے ذریعے خدا ان سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے میرے عزیزو، متی رسول کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی منہ کی باتوں کو خدا کے خادم، خدا کے رسول یوحنا رسول جو بیابان میں رہتے تھے، اور انہوں نے ایک بڑی اس وقت کے لوگوں کو خبر دی، ایک گواہی دی، کلام کی منادی کر رہا تھا، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو اور نجات پاؤ گے۔ اس کی منادی، اس کی گواہی کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آواز دیتا ہے، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہم شروع میں سے دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے بارے، جو ملک مصر میں غلامی میں رہے۔ خداوند قادر مطلق خدا نے ان کی رہائی کے لیے ان کو وہاں سے غلامی سے نکالنے کے لیے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو چنا اور اسے ایک پیغام دیا، ان لوگوں کو جا کر آگاہ کر دینا، آگاہی دینا، ویئرنس دینا، بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، کیونکہ ان کا وقت اب نزدیک تھا وہاں سے نکلنے کا۔ تو ہم نے دیکھا جیسے خدا کے بندہ نے وہاں جا کر خدا ان کا پیغام دیا، فرعون سے بھی کہا، اس وقت کے حاکم سے بھی کہا کہ خدا کے لوگ ہیں، انہیں یہاں سے جانے دیا جائے تاکہ یہ اپنے خداوند کی عبادت آزادی سے کر سکیں۔ تو وہاں سے بھی نکلے، آگاہ کیا، اور اس بڑے پیغام کو بزرگ موسیٰ کے ذریعے خبردار کیا گیا تھا مصر کے اندر مصریوں کو، اگر تم ان کو جانے نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اور عزیزو، خداوند نے جو اپنے بندہ کو پیغام دیا، اور خداوند ان کے ساتھ تھا، یہوہ یری ان کے ساتھ تھا، اور اس نے سارے وہ کام کیے جو خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے فرعون سے کہے، اس کے لوگوں سے کہا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 آفتیں نازل ہوئی تھی جب خدا کا بندہ ان کو پہلے کہہ رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے فرعون کو کہ بھائی انہیں جانے دو، ادروائز تمہارے لیے یہ مشکلات ہیں، تمہارا یہ نقصان ہوگا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے بات کو نہ مانا، چھوڑ دیا، رد کیا اس کی بات کو، اور بالآخر وہاں پر اس ملک میں بڑی تباہی، قوم بنی اسرائیل وہاں سے رہا نکلی، اور قوم بنی اسرائیل کو خدا کے بندہ نے آگاہ کیا، الرٹ کیا، تیار کیا کہ اب تم ہوشیار رہنا، یہاں سے آج رات یہاں سے ہم نکلیں گے، یہ آگاہ کر دیا۔
اور آگاہی کا منادی کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی خبر کو پھیلانا لوگوں تک، اب یہ ہونے والا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میرے عزیزو، کسی طوفان سے، کسی ایسے بڑے سانیے سے بچنے کے لیے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تمام کنٹریز کو انٹرنیشنل جو فلڈز آتے ہیں، ادر ایسے کورونا جیسی وبا کو ہم نے دیکھا ہے، تو لوگوں نے پہلے اپنے ملکوں میں اس بات کو اعلان کرنا، آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یوں کرو، اب یوں کرو، ان کو ترتیب دینا شروع کیا، ان کو سلیقہ، ان کو رہنا بہنا اٹھنا بتانا شروع کیا۔ اب یہ ہونے والا ہے، اب یوں کرو۔ ایک انسان کے لیے انسان اتنا سوچتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے ملک میں ایسا نہ ہو، مگر خدا ان کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں میرے عزیزو، جو وبائیں آتی ہیں، پاک کلام میں مرقوم ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، پڑھا ہوگا یقیناً، کلام مقدس میں مرقوم ہے، جب یسوع مسیح کی آمد ثانی قریب ہوگی۔ آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں، کیونکہ وہ وقت پورا ہو چکا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے، اپنے شاگردوں کو، ڈسیپل کو، ماننے والوں کو، اس پر ایمان رکھنے والوں کو یہ کہا ہے، جب دنیا میں وبا کال مری پڑے گی قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اس وقت خاتمہ نہ ہوگا مگر میرے آنا قریب ہوگا۔ یہ دور حاضرہ میں جو ہم چل رہے ہیں میرے عزیزو، یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، یہ حالات دنیا کے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہر ملک میں دیکھتے ہیں مختلف طوفان، آندیاں اور ایسی وبائیں آئی جس سے بڑا ہی ثانی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے میرے عزیزو، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، مگر سبب بنتا ہے جب خدا کے ارادوں کو، خدا کے حکام، اس کی شریعت، آئین کو کوئی توڑ دیتا ہے، زمین پر رد کرتا ہے، تو خدا اپنا منصوبہ پھر رکھتا ہے۔ یہی بات کرنا چاہوں گا حضرت یوسف، حضرت نوح کے دور میں اور بزرگ نوح کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں اگر 4 اور 5 باب میں مرقوم ہے، اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، خدا ان کا بندہ اس بات کی منادی کرتا رہا، لوگوں کو آگاہ کرتا رہا، آگاہی دیتا رہا کہ اب توبہ کر لو کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بزرگ ہر روز آتا اور یہی ہمیں بات بتاتا ہے، مگر ایک دن خدا نے اپنے بندہ کو پیغام دیا، اب انہیں یہ کہہ دے، اگر اب توبہ نہیں کریں گے، اب میرے کلام کو نہیں مانیں گے، اب میرے بھیجے ہوئے کو قبول نہیں کریں گے، اب پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان کا ایک ساتھ اشارہ بھی دیا، سائن بھی دے دیا میرے عزیزو بزرگ نوح کو، کہ دنیا پانی سے ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت کے لوگ بھی یہ سوچ رکھتے تھے، یہ ایسے کہہ رہا جب بارش ہوگی، پانی آئے گا تو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے۔ آج بھی انسان کے اندر یہ سوچ اس کی ٹھیک ہے کہ میں ایسا کروں گا، بچ جاؤں گا، مگر وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے، اور یہ بالآخر ایسا ہوا۔ لوگ اس وقت بھی گھر بناتے تھے، بیاہ اور شادیاں کرتے، آج بھی لوگ بیزی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ بات وضاحت سے کی کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، نزدیک ہے، اور توبہ کس سے کرنی؟ گناہوں سے، جھوٹ سے اور ان کاموں سے جسے خدا ان کو نفرت ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان سے توبہ کرتے ہیں تو ہم پھر اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ وعدہ ہے بائبل مقدس میں، انجیل میں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور بالخصوص قوم بنی اسرائیل کے بارے اگر ہم اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو اس وقت لکھا ہے، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور موت کے ملک اور سایہ میں جو بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ یہ یسوع مسیح کے بارے خدا کا بندہ آگاہ کر رہا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، نور دنیا میں آ چکا ہے، ہلچل مچ چکی، بنی انسان کی رہائی کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے یہ خبر آ چکی تھی، اسے الرٹ کر دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا کہ اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اگر ہم نے اس کی بادشاہی میں جانا ہے، اس منادی یعنی اس پیغام پر ایمان لانا ہے۔ اب دیکھ لے یونا کے لوگوں کو، نینوا کے لوگ، جب یونا خدا کا بندہ منادی کر رہا وہاں پر، تو اس نے بھی انہیں الرٹ کیا، آگاہ کیا، اور اس کی ساری ہسٹری سے آپ واقف ہے، اس کی سٹوری سے جو بڑی اوریجنل ہے،
اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کلام میں لکھا گو خدا کا بندہ وہاں سے دوسری جگہ بھاگا، خدا نے وہاں بھیجا اور اسے کہا انہیں کہہ دے کہ تم 40 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگاہ کر دیا، آگاہی دی اور بڑی خبر ان کو سنا دی، ادروائز تم مر جاؤ گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا جب ان کو اس بات کی خبر ملی، تعلیم ملی، تو پاک کلام میں لکھا انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، باز آئے اور خدا نے انہیں ہلاکت سے بچا لیا۔ اگر آج ہم بھی توبہ نہیں کرتے اپنے گناہوں سے تو یقیناً ہم ہلاک ہوں گے۔ ہمیں تمام خدام کو جو دنیا میں خدا کے پاک کلام کو پھیلا رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے، بک کے لٹریچر کے ذریعے، خدا انہیں برکت دے ان مشنریوں کو، کیونکہ خدا کا کلام جب تک دنیا کے کونے کون تک نہ پہنچ جائے، دنیا کے ہر ایک بشر تک نہ پہنچ جائے، خاتمہ نہ ہوگا۔ مگر ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہمیں خوبصورت کلام میں آیتیں ملتی ہیں کہ رسولوں کے مال دوسرے باب میں لکھا ہے کہ رسول ہر روز جمع ہوتے اور یہ کہ روٹی توڑتے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے اور لوگ ان میں ہر روز مل جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا ان کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بائبل اسٹڈی کی بڑی ضرورت ہے اور پریئر میٹنگ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری گروتھ کی اور ترقی ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔